خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی چلیں اس سے پہلے کے درس میں آپ لوگوں کو علامت جمع سے آشنا کیا گیا، بتایا گیا کہ فارسی زبان میں جمع کی علامتیں دو چیزیں ہیں، یا جمع بنانے کے لیے دو چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک ہاں، دوسرے الف نون۔ کسی بھی مفرد کلمے کے آخر میں ہاں لگا دو تو وہ جمع ہو جائے گا، جیسے کتاب، ٹھیک، یعنی ایک کتاب، ہاں لگا دو، بہت ساری کتابیں، کتابہ، ٹھیک۔ اسی طریقے سے انسان کر دو، کیا ہے، ایک ہاں لگا دو، انسان، ہاں، انسان یعنی ایک آدمی، انسان، ہاں، بہت سارے آدمی۔ یہ الف نون والا، جیسے آپ کہیں گے درخت، درخت، درختان، ٹھیک، بیمار، بیماران، استاد، استادان، ٹھیک، یہ سمجھ میں آ گیا۔ فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ ایک چھوٹا سا فرق ہے، ہاں عام ہے، کسی بھی اسم کے آخر میں ہاں لگایا جا سکتا ہے، کسی بھی اسم کے آخر میں ہاں لگا دیجئے، جمع بن جائے گا۔ لیکن یہ الف نون ہر ایک کے آخر میں نہیں لگتا، الف نون اس اسم کے آخر میں لگتا ہے جو جاندار ہے، جو جاندار ہے، جسم جان رکھنے والا ہے۔ لہذا بھی کتاب ہے، کتاب چونکہ ایک جاندار چیز نہیں ہے، ہاں تو لگا سکتے ہیں لیکن الف نون نہیں لگا سکتے، ٹھیک۔ لیکن یہ ہاں دونوں میں لگا سکتے ہیں، چاہے وہ جاندار کا نام ہو چاہے غیر جاندار کا۔ یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پختہ ہو جائے آپ لوگوں کا۔ ہاں کسی بھی اسم کے آخر میں لگا کر کے جمع بنا سکتے ہیں، چاہے وہ جاندار کا نام ہو یا غیر جاندار کا ہو، لیکن الف نون صرف اسی اسم کے آخر میں لگایا جا سکتا ہے کہ جو جاندار کا نام ہو، ٹھیک، جان رکھنے والا، جیسے بیمار، بیماران، درخت، درختان وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ چلیے آج کا جو درس ہے وہ نہاد و جمع، نہاد جمع و فعل عام، نہاد جمع و فعل عام، دیکھیں جملہ جب فعلیہ ہوتا ہے، ٹھیک، تو فعل تو آئے گا ہی آئے گا اس میں۔ جملہ دو طریقے کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے، یا کوئی بھی جملہ ہو۔ جملے میں خاص طور سے یہاں جو ابھی پڑھا رہے ہیں آپ کو، جو درس ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، میں اس کے سلسلے میں بتا رہا ہوں۔ نہاد یعنی مبتدا، نہاد یعنی اگر یوں سمجھنا ہے تو نہاد یعنی مبتدا، جس سے کلام کی ابتدا ہو رہی ہے، جس سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا جو جملے کے شروع میں کلمہ آیا ہے اس کو نہاد کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ جس سے کلمے کا آغاز ہو رہا ہے، جو کلمے کے شروع میں آیا ہے، اس کو کیا کہیں گے مولانا؟ نہاد۔ اب یہ جو نہاد ہے یہ دو طریقے کا ہوتا ہے، کبھی مفرد ہوتا ہے، کبھی جمع ہوتا ہے۔ جیسے مفرد، جیسے دانشجو، دانشجو، در، اتاق، است، یہ دانشجو کو کہیں گے نہاد، اور یہ است کیا ہے؟ فعل ہے۔ کیا مولانا؟ دانشجو نہاد ہے اور است کیا ہے؟ فعل ہے۔
تو نہاد کبھی مفرد ہوتا ہے اور کبھی جمع ہوتا ہے. جیسے کہیں گے دانش جوہا، ابھی جمع ہو گیا. یا دانش جویان، دانش جوہا در اتاق. اب یہاں پھر آئے گا ہستن. ٹھیک. ہاں تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر نہاد مفرد ہے تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا. ہمیشہ مطلب فعل بھی مفرد ہی آئے گا. فعل نہاد کے تابع ہوتا ہے، یعنی ابتدائی کلام میں جو چیز آئے گی ٹھیک اسی کے مطابق فعل آئے گا. تو چونکہ دانش جو یہاں مفرد ہے، نہاد مفرد ہے، تو فعل بھی کیا رہے گا مولانا؟ فعل بھی مفرد ہی ہو رہا. اگر نہاد جمع ہے تو فعل کیا آئے گا مولانا؟ اسی کو سمجھنا. یہ تو کہیں بھی ہو، اگر نہاد مفرد ہے تو فعل مفرد ہی آئے گا، لیکن نہاد اگر جمع ہے نہ، اسی کو سمجھنا ہے. اگر نہاد جمع ہے تو فعل جمع نہیں آئے گا، بلکہ نہاد کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ نہاد جو جمع ہے یہ جاندار ہے یا غیر جاندار ہے. اب یہاں جیسے دانش جوہا طالب علم، یہ جاندار ہے. اگر ابھی یہاں سندلی لگا دوں میں، جاندار نہیں ہے. سندلیہ در اتاق ہستن ہو سکتا ہے نا؟ جیسے طالب علم کمرے میں ہے، کرسی کمرے میں ہے، غلط ہے کیا؟ غلط ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ سندلی بے جان ہے. تم بھی کمرے میں ہو سکتے، کرسی کمرے میں نہیں ہو سکتی. جملہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ابھی اتنا تو بولو. ہاں تو پھر یہ بولو نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نہاد ہے، نہاد جو جمع ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جاندار ہے یا غیر جاندار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہاد اگر جمع ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جاندار ہے یا غیر جاندار. اگر نہاد جمع ہے اور جاندار ہے، نہاد اگر جمع ہے اور جاندار ہے تو فعل بھی جمع ہی آئے گا، پھر دوسرا فعل نہیں لا سکتے. پھر فعل کیا رہے گا؟ جس کہیں گے دانش جوہا در اتاق ہستند. ادھر دانش جوہا جمع آ گیا، تو اب فعل کیا ہے؟ ہستند. یہ بھی جمع آئے گا. ہست کہہ دیں گے غلط ہو جائے گا. لیکن اگر نہاد جمع تو ہے لیکن غیر جاندار ہے، جیسے سندلیہ در اتاق. اب فعل میں بحث ہے. فعل میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ چاہو تو فعل مفرد لاؤ، چاہو تو جمع لاؤ. وہی تو کہہ رہا ہوں، تو اختیار ہے نا آپ کو، دونوں صحیح ہوگا. اگر نہاد جمع ہے اور غیر جاندار ہے تو فعل میں آپ کو اختیار ہے، آپ چاہو تو فعل مفرد لاؤ، چاہو تو لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سندلیہ در اتاق است، کہہ سکتے ہیں ہستند، دونوں صحیح ہے. سمجھ میں آئی مولانا بات؟ ہاں. نہاد اگر جاندار ہے تو پھر فعل اس کے مطابق آئے گا. نہاد مفرد تو فعل بھی مفرد، نہاد جمع تو فعل بھی جمع. لیکن اگر نہاد غیر جاندار ہے تو مفرد میں تو مفرد آئے گا ہی. اگر نہاد جمع ہے اور غیر جاندار ہے تو اس میں بھی اگر آپ مفرد لانا چاہیں تو مفرد بھی لا سکتے ہیں، جمع لانا چاہیں تو جمع بھی لا سکتے ہیں. جیسے یہاں مثال میں سندلی اگر ہے، سندلی در اتاقس، یہ بالکل صحیح ہے. سندلیہ در اتاق ہست بھی صحیح ہے اور
بات سمجھ میں آئے؟ دیکھیں کتاب میں دیکھیں. دانش جوہا در کلاس ہستند. ٹھیک صحیح کا نشان لگایا گیا ہے کہ طالب علم اسٹوڈنٹس کلاس میں ہیں. دانش جوہا در کلاس است غلط ہے. کیوں است غلط ہے؟ اس لیے کہ نہاد جمع ہے. نہاد جمع ہے اور جاندار ہے. تو جب نہاد جمع ہوگا اور جاندار ہوگا تو فعل اسی کے مطابق آئے گا. فعل بھی جمع آئے گا تبھی جملہ صحیح ہوگا. تو دانش جوہا در اتاق ہستند صحیح ہے. ہست صحیح کیوں ہست صحیح نہیں ہے بابو؟ کیونکہ نہاد جمع ہے اور جاندار ہے. نہاد جمع ہے اور اب دوسری مثال دیکھیں. ان صندلیہا تمیز ہستند. یہ کرسیاں صاف ستھری ہیں. ٹھیک. صندلیہا نہاد جمع ہے. ٹھیک. ہستند فعل بھی جمع ہے. یہ بھی صحیح ہے. ان صندلیہا تمیز است. یہ بھی صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ نہاد جمع تو ہے لیکن غیر جاندار ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نہاد جمع ہو اور غیر جاندار ہو تو فعل مفرد بھی لایا جا سکتا ہے اور جمع بھی لایا جا سکتا ہے. لیکن اگر نہاد جمع ہے اور جاندار ہے تو فعل صرف اور صرف جمع آئے گا، مفرد. بات سمجھ میں؟ چلیں اب آگے نیچے دیکھیں. لطفاً بخانید. برائے مہربانی پڑھیے. اس کو پڑھیں گے تو ابھی آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گا. مطلب ان کاغذہا سفید ہستند. ان کاغذہا یہ کاغذ سفید ہیں. کاغذ چونکہ غیر جاندار ہے. ٹھیک ہے. نہاد ہے. ہستند فعل اسی کے مطابق لائے تب بھی صحیح ہے. اور اگر فعل کو اس کے مطابق نہ لایا جائے، مفرد لایا جائے، جیسے کہا جائے ان کاغذات سفید است، تب بھی صحیح ہے. چونکہ نہاد جمع ہے اور غیر جاندار ہے تو فعل جمع لائیں گے تب بھی صحیح ہوگا، مفرد لائیں گے تب بھی صحیح ہوگا. ان دخترہا مانتو می پوشند. یہ لڑکیاں مانتو پہنتی ہیں. تو چونکہ یہاں دخترہا یعنی نہاد جمع ہے اور جاندار ہے تو فعل کیا آئے گا؟ جمع ہی آئے گا. مفرد لائیں گے تو غلط ہو جائے گا. جیسے کہیں ان دخترہا مانتو می پوشد، غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ نہاد جمع ہے اور جاندار ہے. تو فعل اس کے مطابق ہونا چاہیے. پیراہن ہائے مردانے جیب دارند. مردانہ شرٹ یا کرتے جیب رکھتے ہیں. مردانہ کرتے میں یا مردانہ شرٹ میں جیب ہوتی ہے، جیب رکھتے ہیں. پیراہن ہائے مردانے جیب دارد. یہ بھی صحیح ہے کیونکہ پیراہن ہا، پیراہن کیا ہے مولانا؟ غیر جاندار. جب پیراہن غیر جاندار ہے تو اس کے لیے فعل چاہے آپ مفرد لائیں چاہے جمع لائیں، دونوں صحیح ہے. لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں پیراہن ہائے مردانے جیب دارند، اور چاہے کہہ سکتے ہیں دارد، دونوں صحیح ہے. پزشکان بیماران را معائنے می کنند. پزشکان ڈاکٹر. ڈاکٹر جاندار ہوتے ہیں کہ غیر جاندار؟ جاندار. ہاں تو یہ نہایت جاندار. تو اب فعل کیسا آنا چاہیے؟ جمع آنا چاہیے. پزشکان بیماران را معائنے می کنند. ڈاکٹر مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں. پزشکان بیماران را معائنے می کند، غلط ہے، می کنند چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ اب آئیے خاموشی کے ساتھ جس سے پوچھوں گا صرف وہی جواب دے گا، باقی کسی کی آواز نہیں آنی چاہیے. جملہائے اشتباہ را تصحیح کنید. نیچے جو جملات دیے گئے ہیں ان جملات میں غلطیاں ہیں. ٹھیک، آپ کو اصلاح کرنا ہے. جس سے میں پوچھوں گا وہ اصلاح کرے گا. وہ پہلے بتائے گا کہ کیا غلط ہے. ٹھیک، اس کے بعد صحیح کیسے ہوگا اس کو بتانا ہوگا.
نمبر 1 ساجد صاحب آپ کو بتانا ہے کارگران بیلو تیشے دارد، جملے میں کیا غلط ہے بابو؟ اس میں جناب وہ دارت غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ دارت کیوں غلط ہے بھائی؟ ہاں تو وہی پوچھ رہا ہوں کیوں دارت غلط ہے، دارند کیوں آئے گا؟ وجہ پتہ ہونی چاہیے نا، کہ خالی ایسے ہی کوئی پوچھے گا کیوں بھائی ایسے بلا دلیل؟ دعویٰ بلا دلیل قبول نہیں ہوتا ہے، وجہ بھی معلوم ہونی چاہیے. ابھی کیا بتایا تھا؟ بحث کس کی چل رہی تھی؟ نہاد جم اور فعل. تو یہ تو فعل تو آپ نے بتا دیا. یہ دارت کو متکلم مطلب ایک کے لیے آئے گا، دارت جمع کے لیے آئے گا. وہ تو بات ہو گئی، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ دارت کیوں غلط ہے، دارند کیوں صحیح رہے گا؟ کیونکہ جمع لائیں گے جناب. کس کے لیے جمع لائیں گے؟ یہ جاندار ہیں کاریگران. جی جی جو ہے ابھی ان کو بتانے دیں. ہاں کیا ہے؟ کارگران بحال. بحال کیا لکھا؟ بحال والا بحال تو کیوں لگ رہا ہے یار؟ غلط ہے. کیا ہے بابو؟ یہ دارت کیوں غلط ہے؟ کیا جاندار ہے؟ بیل جاندار ہے؟ ابے کدھر بیل جاندار بھی ہے تو بیل جمع کدھر ہے؟ بیلہا ہے کیا؟ ابے ایک دم بیلی ہو. کیا؟ ابے بات کے مارے رسی میں تم لوگوں کو قسم خدا کی. کیا جاندار ہے؟ نہاد جمع ہے اور کارگران جاندار ہے، اسی لیے دارند آئے گا. یہ کارگران کدھر جمع ہے بھائی؟ نہیں آئے جناب. الف نون. الف نون تو بہت سارے دوسرے کلموں میں بھی آتا ہے، ریستوران، بیمارستان. ہاں یعنی الف نون زائد ہے، الف نون جمع کا لگایا گیا. مفرد کیا ہے اس کا؟ کارگر. تو پھر اتنی دیر سے ہل جوت رہے تھے، بیل بنے ہوئے. جس کو پوچھیں گے وہی بتائے گا نا جناب، آپ نے کہا تو سب سمجھا دیا ہے اور بول بھی دیا کہ مولانا سمجھ میں آ گئی ہے، تو پوچھ رہے ہیں تو سیدھے سیدھے بتانا چاہیے نا. کارگران نہاد ہے، جمع ہے، جاندار ہے. کیا ہے؟ نہاد ہے، جمع ہے، جاندار ہے. بتا دیا کہ جب نہاد جمع ہو، جاندار ہو تو پھر اس کے مطابق آئے گا. تو جمع ہے تو پھر فعل کیا آئے گا؟ جمع ہی آئے گا. دارند، دارد غلط ہے. اگر یہ ہوتا کاریگر بیل و تیشے دارت تو صحیح ہوتا، لیکن کارگران ہے تو اب دارند آئے گا. یعنی مزدور بیلچا اور کلہاڑی رکھتے ہیں. چلے نمبر 2 ساحل. است غلط ہے. ہے اور غیر جاندار ہے. است بھی لگا سکتے ہو اور حسن بھی لگا سکتے ہو. کیا مولانا صحیح کہہ رہا ہے؟ ہاں. ان کلاہا آبی و صورتی است، یہ ٹوپیاں نیلی اور گلابی ہے. چونکہ نہاد جمع ہے اور غیر جاندار ہے تو فعل آپ چاہو تو اس کے مطابق جمع لاؤ اور چاہو تو مفرد بھی لاؤ گے تو صحیح ہے.
तो अस्त भी सही है और हस्तंद भी सही होगा। ठीक, चले नंबर 3 जौहर। जवानान बेपीर मर्दहा कुमक मी कुनद। हस्तंद आएगा। हस्तंद नहीं, कुनंद आएगा क्योंकि जवान जानदार। जवान जानदार है। ये जवानान। हाँ। तो निहाद जमा है जानदार। निहाद जब जमा और जानदार होगा तो फिर उसके मुताबिक आएगा। इतना जुमला तो याद कर लो। निहाद जब जमा होगा जानदार होगा तो फिर उसके मुताबिक जमा आएगा। निहाद अगर जमा है लेकिन गैर जानदार है तो अख्तियार है। फिर चाहो तो मुफरद लाओ, चाहो तो जमा। तो यहाँ जवानान बेपीर मर्दहा कुमक मी कुनंद, या मी कुनत सही है, मी कुनत गलत है। हाँ, कह रहे कि जवान बूढ़ों की मदद करते हैं। ठीक, सर्विसाए बहदाश्ती शीर आब दारद, क्या रहेगा बाबू? हाँ, दारंद रहेगा, है ना? क्या रहेगा वो? सही है, वो तो कह रहा है कि दारंद रहेगा। दारद सही नहीं है। अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी। अबे सर्विस हा ए बहदाश्ती, लेट्रिन बाथरूम को कौन सी जानदार? जानदार नहीं है। क्या है? सर्विस हाय बहदाश्ती, जहाँ वो किया जाती है, नज़ाफत और तहारत की जाती है, जहाँ पे लेटरिन बाथरूम सारे होते हैं, उसको कहा जाता है सर्विस बहदाश्ती। बाथरूम बोल दो, बाथरूम जानदार होता है क्या? हाँ, दोनों तो फिर सर्विस हाय बहदाश्ती शीराब, शीराब यानी टंकी, नल, शीराब यानी नल, दारद रखता है। सर्विस हाय बहदाश्ती यानी बहदाश्ती सर्विसें, निज़ाफत की पाको पाकीज़ा करने वाली जो सर्विसें हैं, यानी आप उसको बोल सकते हैं लेटरिन बाथरूम। ठीक, ये नल रखते हैं। चूंकि सर्विसाए बहदाश्ती क्या है, जमा है लेकिन गैर जानदार है, तो फेल मुफरद भी आएगा और दोनों। आप दारद भी सही है और दारंद भी सही है। मौलाना आखिरी आप पढ़ दो। अन कूदकान दर्स मी खानत व तकलीफ मी नविसत, क्या गलत है? खुदकान गलत है, बुजुर्गान चाहिए था, है ना? हाँ, क्या गलत है भाई, बताओ उसमें गलत क्या है? खुदकान गलत है, दर्स गलत है, तकलीफ गलत है, मी नवीसत गलत है, क्या गलत है? दर्स गलत होगा, है ना? दर्स ही गलत है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। दर्स सही होता तो समझ में आता। 50 रुपये मुझे देगा अगर बता दिया। चलो बताओ, कोई बोलेगा नहीं, वो खामोश को। नौशीनत अबे चुप रहो एक मिनट, क्या आना चाहिए? नविशतंद क्या आ गया भाई, बिला फर्क फैसला। और 50 रुपया देगा, मैं बताओ, कोई मुझे 50 रुपया दे, बताओ।
चलो बताओ। गलत है। एक मिनट का वक्त दे रहा हूँ, जुमले को सही करना है। चलो दो जगह पे सही नहीं अगर किया तो सबसे मिल के 200 रुपया भी यही निकलवाऊंगा तुम लोगों से। चलो कोई दो जगह से गलत है। जनाब नबी आएगा। एक ख्वानद है, उधर ख्वानंद आएगा, और नवीस है और नवीसद है, वहाँ नवीसंद आएगा। लिखा है क्या तुम्हारी किताब में? नहीं, आओ, नहीं लिखा। दिमाग है ना? दिमाग बोले जी बोले। इसमें देखा है, इसमें देखा है। जी बोले। फेल मुफरद आया जबकि खुदा जमा है और जानदार है। जी तो क्या आना चाहिए? मी निसंद और मी खानंद। संत सही। कूदकान, कूदक की जमा है, कूदक की जमा है कूदकान। बच्चे क्या होते हैं? गैर जानदार होते हैं। तो अब निहाद जमा है और जानदार है, तो फेल उसके मुताबिक यानी जमा आना चाहिए। तो फेल दो जगह आया है, मी खानद और मी नवीसत, तो दोनों की इस्लाह करनी पड़ेगी। मी खानंद व मी नवीसन, एक की इस्लाह करेंगे तब भी जुमला गलत रहेगा। तो तवज्जो थोड़ा दें। चलें आप थोड़ा सा और एक मरतबा फिर तवज्जो दें। बाबा जहां, बाबाजे या बाजहा दुरुस्त कामिल कुनीत, कह रहे कि कलिमा या कलिमात के ज़रिए से क्या है, जुमले को कामिल करना है, जुमले को सही और कामिल करना है। मसलन मिसाल जो दी हुई है इन, उसके बाद खाली जगह, ज़बान फ़ारसी मी खानद, और उसके बाद दो ऑप्शन दिया हुआ है, इन दो में से एक लगेगा वहां पे खाली जगह पे। किसको लगाएंगे तो जुमला सही होगा और कामिल होगा। एक सही है गलत, यहाँ पे बता दिया कि इन दानिशजू, दानिशजू पे चूंकि सही का निशान लगाया है तो इसका मतलब कि खाली जगह पर दानिशजू को लाना है, यानी मुफरद। इन दानिशजू ज़बान फ़ारसी मी खानत, अगर दानिशजूहा लगा दिया जाए तो गलत हो जाएगा। अब बाकी नीचे जो है ये 6 जुमले दिए हुए हैं और खाली जगह हैं, और हर जुमले के सामने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक मुफरद का एक जमा का। ठीक, मुफरद वाला कलिमा वहाँ सही होगा लगाना या जमा वाला, कौन सा लगेगा वो आप लोगों को कल लगा करके लाना है, फिर मैं कल देखता हूँ। हैं आज जो दिया था लिखने को, आज वाला और कल वाला दोनों एक साथ देखेंगे।